حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلاة پڑھیں محمد. محترم سامعین کرام، مرحومین کے اصالہ ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے، اور اصالہ ثواب کی مجلس میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں جو آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصالہ ثواب کی مجالس ہم برپا کرتے ہیں، در حقیقت یہ فقط اصالہ ثواب کی مجالس نہیں ہیں جہاں ایک طرف یہ ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم اپنے مرحوم کو ثواب ایصال کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں. وہیں پر جو اس مجلس میں آنے والا ہے اس شخص کے لیے یہ مجلس حصول عبرت کا سبب بنتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ اور میں جمع ہوئے ہیں اپنے مرحوم کو ثواب ایصال کرنے کے لیے. یعنی اگر ہمارا مرحوم آج چاہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اس کا نام اعمال بند ہو چکا ہے. لہٰذا وہ ہمارا محتاج ہے، اپنے بچوں کا محتاج ہے، اپنی اولاد کا محتاج ہے، اپنے رشتہ داروں کا محتاج ہے کہ یہاں سے کوئی نیک عمل اس کو پہنچے تو وہاں پر اس کو ثواب ملے. لہٰذا ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں کل ہمیں بھی وہیں جانا ہے. لہٰذا ادھر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ جو ہمارا مرحوم اس دنیا سے چلا گیا وہ کل ہمارے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، ہمارے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، کل ہمیں بھی وہاں پر جانا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو لہٰذا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اس تفکر کے ساتھ ایصال ثواب کی مجلس میں شرکت کی جائے تاکہ مرحوم کی قبر بھی گل گلزار بنے اور انسان کی اپنی زندگی بھی خوشگوار بنے. جس آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآن مجید کے سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی 2 آیت ہیں. مشہور و معروف سورہ ہے قرآن مجید کا سورہ ملک. اس کی ابتدائی 2 آیت ہے. سورہ ملک وہ سورہ ہے کہ جس کو قبر پر پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ مردے کو دفنانے سے پہلے قبر کے چاروں اطراف میں سورہ ملک پڑھی جائے، اور دفنانے کے بعد بھی جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں
تو مردے کی قبر پر سورہ مبارکہ ملک پڑھ کے اس کو ہدیہ پیش کی جائے۔ ابتدائی دو آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام کی تمام بادشاہت ہے، تمام کا تمام ملک اس کے قبضہ قدرت میں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام کی تمام بادشاہت ہو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہوگا۔ کیسے ممکن ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام کی تمام بادشاہت ہو وہ قادر نہ ہو؟ تو پہلی آیت کو خداوند کریم نے بیان کیا، توحید کے ایک شعبے کو بیان کیا۔ توحید پروردگار قرآن مجید کا وہ موضوع ہے کہ جس کو خداوند کریم نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین مبین اسلام کا بنیادی ترین عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ توحید درست ہے تو دوسرے سارے عقیدے درست ہیں۔ اگر عقیدہ توحید درست ہے تو سارے اعمال درست ہیں، لیکن اگر عقیدہ توحید درست نہیں ہے دوسرے عقائد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس عقیدے کو خداوند کریم نے بہت کھول کر بیان کیا قرآن مجید میں، اور اس کی تمام تر اقسام کو بیان کیا، چاہے وہ توحید ذاتی ہو، چاہے وہ توحید افعالی ہو، چاہے وہ توحید صفاتی ہو۔ اس آیت میں خداوند کریم نے توحید در مالکیت کو پیش کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے تو فقط ایک پروردگار عالم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کی مالکیت میں اس کا شریک ہو، کوئی نہیں ہے۔ مالک حقیقی ہے، اور مالک حقیقی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، آپ اور میں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی کچھ چیزوں کے مالک ہیں۔ کوئی کسی گاڑی کا مالک ہے، کوئی زمین کا مالک ہے، کچھ نہیں تو جو لباس ہم نے زیب تن کیا ہوا ہے ہم اس کے مالک ہیں۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے بھائی کہ آپ کی مالکیت کی سند کیا ہے، ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے، خدا نخواستہ آپ کی گاڑی چوری ہو گئی، آپ کی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا، تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ ثبوت کیا ہے؟ تو آپ کیسے مالک ہیں کہ اپنی ملکیت کو چھڑانے کے لیے آپ کو ثبوت درکار ہے؟ اپنی ملکیت کو چھڑانے کے لیے آپ کو ثبوت درکار ہے، آپ کو گواہ درکار ہیں، اور وہ ثبوت کیا ہے؟ کاغذ کے 2 پیپر، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ کئی ایکڑ زمین کے آپ مالک ہیں، ثبوت کیا ہے؟ کاغذ کے 2 پیپر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی مالکیت جعلی اور اعتباری ہے۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخص ان پیپر کی نقل بنا لے تو کل سے وہ مالک ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال پیش کر دوں کہ فرض کیجئے کہ شدید گرمی میں آپ کو پسینے آ رہے ہوں اور آپ کی جیب میں پیسے تو ہوں مگر رومال نہیں ہو، تو آپ پیسے سے رومال خرید سکتے ہیں لیکن پیسے کو رومال نہیں بنا سکتے۔ یہ شدید بھوک کے عالم میں آپ کی جیب میں پیسے موجود ہیں، آپ پیسے سے کھانا خرید ضرور سکتے ہیں لیکن پیسے کو کھانا نہیں بنا سکتے۔ اور خداوند کریم کیسا مالک ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوى، خداوند کریم وہ ہے جو دانے اور گٹھلی کو شگافتہ کرتا ہے، دانے اور گٹھلی کو شگافتہ کرتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج الحی من المیت، جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہ ایسا مالک ہے۔ سلام پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ یہودیوں کا قول خداوند کریم نے قرآن مجید میں نقل فرمایا۔ کیا یہ یہود کیا کہتے ہیں؟ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے اس کائنات کو خلق کر دیا، اب وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے عرش کے اوپر، اب وہ اس کائنات میں کچھ نہیں کر سکتا، ید اللہ مغلولہ، بندھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے کیا جواب دیا؟ قل غلت ایدیکم ولعنوا بما قالوا،
اے حبیب اب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ، یہاں پر ہاتھ سے مراد خدا کے ہاتھ نہیں ہے، یعنی قدرت مراد ہے، خدا کی قدرت پھیلی ہوئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ تو یہ یہود کا ایک نظریہ تھا جس کے مقابل میں قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو، اے لوگو، تمام کی تمام انسانیت کو مخاطب کیا، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ یہ جملہ سوچنے والا ہے زانی گرامی، یعنی کیا مطلب، کیسے فقیر ہیں؟ یعنی جو ایک سانس ابھی گئی ہے اگلی سانس کے لیے اللہ کے فقیر ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر ہماری فقیری اور کیا ہوگی؟ باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیجئے، گھر، زمین، رہائش، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیجئے، خود ہمارے جینے کے لیے جو یہ سانس آ جا رہی ہے، ہر لمحے اللہ کے فقیر ہیں، ہر لمحے اللہ کے فقیر ہیں۔ اور جس نے اس فقیری کو سمجھ لیا اسی کو معراج عطا ہو گئی۔ جس نے سمجھ لیا کہ میں اللہ کا فقیر ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کا فقیر نہیں ہوں، تو پھر وہ اللہ کے سامنے زانو ادب طے کرتا ہے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہوتا ہے۔ سلام پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یعنی عجیب انداز ہے قرآن مجید کا۔ کہیں پر ارشاد ہوا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو، تمام انسانیت کو مخاطب کیا، اے لوگو، دیکھو ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے دیکھو ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، تو کان دھر کے اس مثال کو سنو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس مثال کو سنو۔ خدا بندہ کریم مثال کیا ہے؟ کا مثال یہ ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، مشرکین سے مخاطب ہے خدا بندے کریم کہ اے لوگو، جو تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکارتے ہو، یہ اس قادر نہیں ہے کہ ایک مکھی کو خلق کر سکیں، ایک مکھی کو، وَلَوْ اجْتَمِعُوا لَهُ، اگرچہ کہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اس کام پر، ایک مکھی کو خلق نہیں کر سکتے۔ اور پھر خداوند کریم آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَن يَسْتَنقِذُوا مِنْهُ، مکھی کو خلق کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کچھ لے لے تو یہ اتنے بھی قادر نہیں ہیں کہ اس مکھی سے اپنا لیا ہوا چھڑا سکے۔ نہ مکھی کو خلق کر سکتے ہیں، مکھی اگر کچھ لے لے تو اپنا جو مکھی نے لے لیا ہے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ پھر خداوند کریم کہتا ہے کہ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب، جو مانگنے والے ہیں جن سے مانگا جا رہا ہے، دونوں کے دونوں ضعیف ہیں، دونوں کے دونوں ضعیف ہیں زانی گرامی۔ یہ خداوند کریم کی مالکیت اور قدرت، انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقت کے فرعون اور نمرود کے سامنے اسی مالکیت کے ذریعے سے دلیل قائم کی ہے خدا کی توحید پر۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم سے کٹ حجتی کر رہا تھا، لڑ جھگڑ رہا تھا، کس بارے میں؟ فی ربہ، اس کے پروردگار کے بارے میں۔ کیوں لڑ رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، لڑ اس وجہ سے رہا تھا کہ اللہ نے اس کو کچھ بادشاہت عطا کی تھی۔ یعنی جب انسان کے پاس سیٹ آ جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ فرعونیت تو خود بخود آ جاتی ہے۔ کہا ابراہیم سے لڑ رہا ہے کس بارے میں؟ رب کے بارے میں۔ کیوں لڑ رہا ہے؟ کیونکہ مال و دولت ہے، بادشاہ بن گیا ہے۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔
قال انا احیی و امید کا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ 2 قیدیوں کو بلایا مجھ زندان سے، ایک کو آزاد کر دیا، ایک کی گردن اڑا دی، کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ اس کے بعد جو حضرت ابراہیم نے جملہ کہا وہ جملہ کیا تھا؟ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تجھے اگر خدائی کا اتنا گھمنڈ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر مبہوت ہو کے رہ گیا۔ تو یہ کمال کفر تھا جو دعویٰ کر رہا تھا خدائی کا۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، تو مبہوت ہو کے رہ گیا۔ یہ کمال کفر ہے اور وہ کمال عبدیت ہے، جہاں ڈوبتے ہوئے سورج کو اشارہ کیا تو ڈوبتا ہوا سورج واپس آ گیا۔ وہ کمال عبدیت ہے، وہ کمال بندگی پر پہنچا ہوا بندہ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب بندہ خدا کی بارگاہ میں اس قدر سجدہ ریز ہو جائے تو خدا پھر اس کو مالکیت بھی اپنے جیسی دیتا ہے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے تو ڈوبتا ہوا سورج واپس آ جائے، چاند کو اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، درخت کو اشارہ کرے تو درخت چلتا ہوا پاس آ جائے، کنکریوں کو ہاتھ میں اٹھا لے تو کنکریاں کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئے۔ حد ہے، اگر مردے کو ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ تو جو خداوند کریم کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اللہ کے لیے، یہ واحد دربار ہے خداوند کریم کا۔ دنیا کے دربار کیا ہوتے ہیں؟ جتنا آپ جھکتے ہیں اتنا ذلیل ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا دربار ہے، جتنا انسان جھکتا ہے اتنا باشرف ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے معجزے پڑھے جا رہے ہیں، یہ کیسی گفتگو کی جا رہی ہے، ان کو نہیں معلوم۔ حدیث قدسی میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ رب اطیعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ اپنا جیسا بنا دے گا؟ کہا انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، میری اطاعت کر میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ میں سنتا ہوں بغیر کانوں کے، میری اطاعت کر، تجھے ایسا بنا لوں گا تو بغیر کانوں کے سنے گا۔ میں دیکھتا ہوں بغیر آنکھوں کے، میری اطاعت کر، میں تجھے ایسا بنا لوں گا تو بغیر آنکھوں کے دیکھے گا۔ حدیث قدسی ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ امت میں سے کس نے خدا کی ایسی اطاعت کی ہو، مگر ایک ضرور ملتا ہے کہ جس کو عین اللہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو اذن اللہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو وجہ اللہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس علی ابن ابی طالب کی اطاعت کا معیار کیا ہوگا کہ جس کے چہرے سے خدا کو پہچانا جائے، جس کے اس کی اطاعت کا معیار کیا ہوگا، اس کی بندگی کا معیار کیا ہوگا کہ جس کا چہرہ توحید کا عینادار بن جائے، جس کا رکوع خدا کی توحید پر دلیل بن جائے، جس کا سجود خدا کی خدائی پر دلیل بن جائے۔ کوئی ایسی عبادت لا کے تو دکھائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
جب بندہ اس کی بارگاہ میں سرو سجود ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو پھر خدا اپنے بندے کو بھی ایسا مالک بنا دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ توحید در مالکیت کی یہ پہلی آیت، اور دوسری آیت میں اس کے پر دلیل خداوند کریم کیا پیش کر رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، پروردگار وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا۔ موت کو خلق کیا یعنی خلق سے تعبیر کر رہا ہے خداوند کریم۔ خلق کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سانس ختم ہو گئی، بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، بندہ دنیا سے چلا گیا، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، خلق الموت، جس کو تم امر عدمی سمجھتے ہو، خدا اس کو خلق کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے۔ یعنی موت کو امر عدمی نہ سمجھو کہ مر گیا بس ختم ہو گیا۔ تو جب عام خاکی بندے کے لیے یہ نہ سمجھو، تو جو محبوب پروردگار ہو اس کے لیے کیسے کوئی یہ اعتقاد رکھ سکتا ہے کہ چلے گئے بس ختم ہو گئے؟ کیسے ممکن ہے؟ خلق الموت، اللہ موت کو خلق کرتا ہے۔ خلق الموت والحیات، نقطہ کیا پوشیدہ ہے؟ نقطہ یہ پوشیدہ ہے کہ دیکھو، مر جانے کو ختم ہو جانا مت سمجھو، کیا بات ہے، مر جانے کو ختم ہو جانا مت سمجھو، بلکہ ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے۔ اور پھر موت کو پہلے رکھا، حیات کو بعد میں رکھا۔ خلق الموت والحیات، یہ نہیں کہا کہ خلق الحیات والموت، زندگی کو خلق کرتا ہے اور موت کو خلق کرتا ہے، نہیں، خلق الموت والحیات، یعنی بتانا کیا مقصود تھا؟ کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے۔ یہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، ہم آئے ہیں اور چلے جائیں گے، یہ ایک گزرگاہ ہے، چند دنوں کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، اور پھر یہاں سے ہمیں ایک طویل سفر طے کرنا ہے مولا کائنات کے مطابق۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں تزودو، تزودو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زیادہ سفر اکٹھا کرو، زیادہ سفر اکٹھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ سفر بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، یہاں سے جانے کے بعد سفر بہت طویل ہے، کہ زیادہ سفر اکٹھا کرو۔ یہ زندگی کیا ہے ذہن گرامی؟ خداوند کریم نے اس زندگی کا خلاصہ پیش کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا واللہ یخلق ما یشاء۔ پروردگار وہ ہے، خداوند کریم وہ ہے جس نے تم کو ضعف اور ناتوانی سے خلق کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب اس دنیا میں آئے تھے اس قدر کمزور تھے کہ خود سے اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اس قدر کمزور تھے کہ اپنی غذا خود سے نہیں کھا سکتے تھے، اب اس قدر کمزور تھے کہ اپنی غذا خود سے نہیں پی سکتے تھے۔ تمہیں فقط ایک کام آتا تھا، وہ تھا رونا، مچھر کاٹ لیتا تھا تو روتے تھے، غذا چاہیے ہوتی تھی تو روتے تھے، رفع حاجت کر لی ہوتی تھی تو روتے تھے، فقط رونا آتا تھا۔ خلقکم من ضعف، تمہیں ضعف اور ناتوانی سے خلق کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر خداوند کریم نے ضعف اور ناتوانی کے بعد تمہیں قوت عطا کی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمہارے بازوؤں میں زور بازو عطا کیا، تمہیں جوانی کے مرحلے پر پہنچایا، اور جوانی کے مرحلے پر جب تم پہنچ گئے تو اپنا ماضی بھول گئے، پھر تم یہ سمجھنے لگے کہ اب جو کچھ ہے وہ میں ہوں، میرے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ میں ہوں۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، لیکن خداوند کریم نے اس قوت عطا کرنے کے بعد دوبارہ تمہیں ضعف اور ناتوانی میں پہنچا دیا، بڑھاپے میں پہنچا دیا۔ یہ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ پوری زندگی کا خلاصہ، ابتدا بھی ضعف اور ناتوانی، انتہا بھی ضعف اور ناتوانی۔
بیچ کا تھوڑا سا حصہ ہے جسے ہم جوانی کا حصہ کہتے ہیں، یہ پوری زندگی ہے ہماری، اس کا خلاصہ، اور جس جگہ پر آئے ہیں اس کو بھی بیان کر دیا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے مزین کر کے پیش کر دیا گیا عورتوں کی محبت کو اور بیٹوں کی محبت کو، اور اسی طریقے سے سونے اور چاندی کی محبت کو، مال مویشی کی محبت کو مزین کر کے پیش کر دیا گیا۔ لیکن خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ یہ سب کا سب کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سر و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن خداوند کریم کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، مال مویشی کی محبت، زمین کی محبت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہ یہ سب کا سب بھی تمہیں مل جائے، ہوگا کیا؟ آخر میں تو مرنا ہی ہے۔ میں زیادہ کڑوی باتیں تو نہیں کر رہا، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ بس یہ آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے منزل مساق پر آ جاؤں گا۔ فرمائیں کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے، کسی ایک حدیث میں، کسی ایک آیت میں دنیا کی تعریف نہیں پائی گئی۔ اگر دنیا کی تعریف کی بھی گئی ہے تو آخرت کے لحاظ سے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو پھر اس دنیا سے دل لگانے کا کیا فائدہ جو چھن جانے والی ہے، ختم ہو جانے والے ہیں۔ یعنی یہ دنیا جو اتنی کم عرصے کے لیے ہمیں ملی ہے، بالآخر کیوں اس دنیا کے لیے انسان حلال و حرام کو ایک کر رہا ہے؟ یقیناً جس کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک طویل زندگی انسان کو گزارنی ہے، وہ کبھی بھی دنیا میں ایسی زندگی نہیں گزارے گا۔ لہٰذا خداوند کریم نے کہا کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، موت اور حیات کو خلق کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ تمہارا امتحان لے تم میں سے کون بہترین عمل انجام دینے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کون سب سے زیادہ عمل انجام دینے والا ہے، زیادہ نہیں چاہیے، احسن عملا، بہترین عمل انجام دے، کم انجام دے لیکن بہترین عمل انجام دے۔ بہترین کی تعریف کیا کی امام نے؟ ای اصوبکم عملا، یعنی وہ عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے انجام دیا جائے، وہ بہترین عمل ہے۔ بزانی گرامی، میں نے اپنی گفتگو کو یہاں پر تمام کیا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے ہم سب کو ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جیسی محمد اور آل محمد ہم سے چاہتے ہیں۔ جن ہستیوں کو خداوند کریم نے ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا، انہی کی محبت میں جیتے ہیں، انہی کی محبت میں مرتے ہیں۔ زندگی کا محاصل یہ ہے زرین گرامی، خدا نخواستہ کبھی بھی اپنی نمازوں پر غرور مت کیجیے گا، اپنے روزوں پر غرور مت کیجیے گا۔ یہ نماز، یہ روزے، ان میں وزن ہی ولایت محمد اور آل محمد کا ہے۔ ولایت اور محمد اور آل محمد کے بغیر یہ سب کچرا ہے، یہ سب منہ پر مار دیا جائے گا۔ ولایت محمد اور آل محمد، اس کو سنبھال کے رکھیے اور اس امانت کو اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کیجیے، ذمہ داری ہے۔ ولایت محمد اور آل محمد، عزیزان گرامی، مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے، ہم اپنے ہر غم کو بھول جاتے ہیں حسین کے غم کو یاد کر کے۔ ہمارا ہر غم چھوٹا ہے حسین کے غم کے سامنے، ہر غم بھول جاتے ہیں۔ کیا دن تھا حسین کا، کبھی انسان سوچے تو صحیح کہ ایک پہر میں فاطمہ کے لال نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، کتنی مشکلات اٹھائی ہیں۔ ایک پہر میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا حسین ابن علی نے۔ ان مشکلوں میں سے ایک مشکل جانتے ہیں کیا تھی؟ کہ جب تمام آوان و انصار شہید ہو چکے، اب حسین کا وہ بھائی جو مانگا ہی کربلا کے لیے گیا تھا،
وہ حسین کے سامنے کھڑا ہے، کہا آقا آپ تو مرنے کی اجازت دیجیے۔ کہا عباس تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں، تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ فنظر الی یمین و شمال، عباس نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، کہا مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا عباس سپہ سالار تھا۔ اتنے میں خیموں سے العطش العطش کی صدائیں آنا شروع ہوئی۔ حسین نے کہا عباس اگر کچھ کر سکتے ہو تو ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ عباس نے مشکیزے کو لیا اور دل میں حسین سوچ رہے تھے کہ میری بچی سکینہ ابھی تو امو کو جانے دے رہی ہے، لیکن جب واپس فقط علم آئے گا، علمدار نہ آئے گا تو پھر گریہ نہ کرنا۔ عباس چلے ہیں مشکیزے کو لے کر اور یزیدی لشکر کو چیرتے ہوئے پہنچے ہیں نہر فرات پر۔ ایک مرتبہ مشکیزے کو بھرا ہے، ہر ایک کو پانی میں اپنی شکل نظر آتی ہے، عباس کو پانی میں سکینہ کی شکل نظر آتی ہے۔ مشکیزے کو بھرا اور واپس لوٹے ہیں خیموں کی جانب کہ کسی نے اعلان کیا خبردار یہ پانی خیموں میں نہ جانے پائے۔ اتنے میں ام المنین کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے عباس پر حملہ کیا گیا۔ ایک درخت کی کمین سے کسی نے وار کیا، عباس کا دائیں ہاتھ منقطع ہوا۔ دوسرے درخت کی کمین سے کسی نے وار کیا، عباس کا دوسرا ہاتھ بھی منقطع ہو گیا۔ یہ بڑے آرام سے سن لینا اپنے جملے، بڑے آرام سے سنیں۔ دونوں ہاتھ عباس کے منقطع ہو چکے ہیں، لیکن عباس کی امید بندی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشکیزے میں پانی موجود ہے، مشکیزے میں پانی موجود ہے۔ لیکن ایک ملعون نے ایسا تیر چلایا کہ تیر مشکیزے کو چھیڑتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ ارے مشکیزے سے پانی کا گرنا تھا کہ اتنے میں عباس کی امید ختم ہو گئی، عباس کے جینے کا مقصد ختم ہو گیا۔ اتنے میں ایک ملعون نے عباس کے فرق اقدس پر ایسا گرز مارا کہ عباس زین سے زمین پر آیا۔ ارے جب بھی کوئی شہید زین سے زمین پر آتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، مگر ہائے عباس کہ جس کے دونوں ہاتھ منقطع ہو گئے۔ ارے ام المنین نے مدینے میں یہی یاد کیا، عباس ارے مجھے بتایا گیا تھا کہ تیرے سر پہ کسی نے گرز مارا، عباس کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے سر پہ کوئی گرز مارے؟ لیکن عباس جب مجھے بتایا گیا کہ تیرے دونوں ہاتھ منقطع ہو گئے تھے تو میں نے یقین کر لیا کہ تیرے سر پہ گرز مارا گیا۔ عباس زین سے زمین پر آئے، اتنے میں مولا کو صدا دی۔ ارے وہ مولا کہ جس کے جانے سے الان انکسر ظہری، حسین نے صدا بلند کی، عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عباس پہنچے، حسین پہنچے عباس کے سرانے پر۔ ایک مرتبہ عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا، دیکھا کہ عباس رو رہے ہیں۔ کہا عباس رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا رو اس وجہ سے رہا ہوں، ابھی میں زین سے زمین پر آیا، میں نے آپ کو سزا دی، آپ نے میرا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ ارے کچھ دیر نہیں گزرے گی آپ زین سے زمین پر آئیں گے، ارے کون ہوگا جو آپ کا سر اپنے زانوں پر رکھے گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اور اللہ جو ذکر یہاں پہ کیا گیا، جو مسائل یہاں پر پڑھے، ان تمام کا ثواب مرحومین کو ایصال فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جو کار نیک انجام دیا گیا مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، قرآن مجید 14 قرآن مجید ختم کیے گئے، 1000 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل پڑھی گئی، روزانہ 2 رکعت نماز ہدیہ مرحومین پڑھی گئی، صدقہ دیا گیا، ہر شب جمعہ فاتحہ خوانی کی گئی۔ یہ تمام کام مرحوم کی نیابت میں کہ مرحومین کی نیابت میں زیارت مقدسہ کی گئی، ان تمام کا ثواب مرحومین کو ایصال فرما۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص شہید پروفیسر تقی ہادی نقوی ابن محمد ہادی نقوی،
شہید ڈاکٹر انور علی عابدی ابن ڈاکٹر سید امان علی عابدی اور ان تمام مرحومین کو جن کے نام مجلس کے آغاز میں پڑھے گئے، بالخصوص مولانا فرزند رضا رضوی ابن سید محمد جعفر، مولانا حسن جعفر نقوی ابن علامہ سید رضی جعفر نقوی، آغا افتخار حسین ابن آغا نثار احمد، سیدہ شہناز اختر زوجہ آغا افتخار حسین، غضنفر حسین جعفری ابن ظفر حسین جعفری، ڈاکٹر مظہر علی عابدی ابن ڈاکٹر امان علی عابدی، جعفر مرزا قزلباش ابن بہادر مرزا قزلباش، محسن مرزا ابن قیصر مرزا کنیز، سیدہ بنت ظہیر حسن، سیدہ نصرت رضوی بنت قائم علی رضوی، اختری بیگم بنت ہادی حسین، والدہ اختری بیگم زوجہ ہادی حسین، ملکہ بیگم بنت واجد حسین زیدی، ام البنین بنت صابر علی، محمد اظہار ابن لیاقت حسین، شہناز فاطمہ زیدی بنت مرتضیٰ حسین زیدی، سید غلام مرتضیٰ ابن شبیر حسن، باقری بیگم بنت اکبر علی، حبیب حیدر نقوی ابن اعظم علی، ان تمام مرحومین کو اصحال فرما۔ ان تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص حاضرین کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔